انہوں نے میرا گریبان پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، تو اتنا نڈر ہو گیا ہے کہ غلطی بھی کرتا ہے اور بے حیائی سے اعتراف بھی کرتا ہے؟ بول تو نے کیوں پیار کیا تھا؟ انہوں نے دوسرا تمانچہ رسید کیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں تو روز ہی شاہینہ کو پیار کرتا ہوں۔ چچی نے جلدی سے کہا، اور روز ہی اس معصوم بچی کو گندی گندی حرکتیں سکھاتا ہے۔ اگر کل رات میں دیکھ نہ لیتی تو۔ وہ گندی حرکتوں کی تفصیلات بیان کرنے لگی۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے ان کا منہ تک رہا تھا۔ مجھ پر ایسی باتیں منکشف ہو رہی تھیں جنہیں میں پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ گھناؤنی باتیں مجھ سے منسوب کی جا رہی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھ پر اچھے خاصے الزامات عائد کرنے کے بعد چچی جان نے اپنے بچاؤ کے لیے کہا، یہ لڑکا وقت سے پہلے سیانہ ہو گیا ہے۔ جب میں نے ایسی گندی حرکتیں دیکھنے کے بعد اسے دھمکی دی کہ میں تمہارے چچا جان سے شکایت کروں گی، تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے دھمکی دی، کہنے لگا، چچا جان آئیں گے تو میں کہوں گا کہ چچی کے کمرے میں کل رات کوئی آدمی آیا تھا۔ ہائے ہائے، یہ بات سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی؟ آپ نے کبھی میرے متعلق ایسا سوچا بھی نہ ہوگا، مگر اس حرامی نے کیسی کیسی باتیں کہہ دی۔ میں تو اس گھر میں اب 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ یہ باتیں سن کر چچا جان آگ پر رکھے ہوئے لوہے کی طرح تپ گئے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں سے، لاتوں سے اور گھونسوں سے اس قدر مجھے مارا تھا کہ میرے جسم کی ہڈی ہڈی دکھنے لگی تھی۔ وہ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اپنی چچی کے قدموں پر گر کر معافی مانگو، ورنہ وہ مجھے ننگا کر کے گھر سے نکال دیں گے اور شاہینہ کو تو اب کبھی میرے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے۔ میں بھی ایک ضدی تھا۔ میں مار کھاتے کھاتے مر جانا پسند کر رہا تھا، لیکن چچی کے ناپاک قدموں کو چھو کر معافی مانگنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ چچا جان مجھے مارتے مارتے بے حال ہو گئے۔ وہ مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کے قریب لائے اور وہاں ایک اسٹور روم میں مجھے بند کر دیا۔ پہلے انہوں نے دھمکی دی کہ چچی سے معافی نہ مانگنے کی صورت میں وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، لیکن وہ مجھے اپنی نظروں سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ میں اپنی پھوپھی کے پاس چلا جاؤں گا، پھر ان کی شہ پا کر زمین و جائیداد کے کاغذات کا مطالبہ کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مار پیٹ سے میرے دل میں دہشت بٹھا کر مجھے اپنے زیر اثر رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے اسٹور میں بند کرنے کے بعد صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھا۔ میں نے کئی بار دروازے کو پیٹ پیٹ کر فریاد کی۔ جواب میں صرف ایک بار مجھے شاہینہ کی آواز سنائی دی۔ وہ دوسری طرف سے دروازے کو پیٹ پیٹ کر مجھے پکار رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کے ماں باپ کی آواز سنائی دی۔ چچی اسے جھڑکتی ہوئی وہاں سے لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد چچا جان نے دروازہ کھول دیا۔ صبح سے شام تک بھوکا رہنے کے باعث میری ضدی طبیعت ذرا مزمحل سی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود میں بھوکا پیاسا اس گھر سے چلا جاتا، لیکن شاہینہ کی محبت نے میرے پیروں میں زنجیر ڈال دی۔ پھر یہ کہ چچا جان بھی نرم پڑ گئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں شاہینہ اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتی وہ دوڑ کر آئی اور بھائی جان کہتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے جی میں آیا اسے محبت سے چوم لوں، مگر مجھے تمانچے یاد آ گئے۔ آہ، ان تمانچوں نے کیسی غیریت پیدا کر دی تھی۔ شاہینہ کچھ پرائی پرائی سی لگ رہی تھی۔ چچا جان ہم دونوں کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت چچی نے شاہینہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور اسے وہاں سے لے جانے لگی۔ وہ میرے پاس آنے کے لیے چیختی چلاتی رہی، لیکن وہ اسے گھسیٹتی ہوئی لے گئیں۔ میں بے بسی سے سر جھکا کر چچا جان کے ساتھ کھانے کی میز پر آ گیا۔ ملازم میز پر کھانا چن رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو چچا جان نے نرم لہجے میں کہا، فرہاد، میں ہمیشہ تجھے بیٹا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا شاہینہ تجھے بہت اچھی لگتی ہے؟ جی ہاں، میں نے خلوص دل سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، میں شاہینہ سے تمہاری
شادی کر دوں گا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا اور انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاہینہ سے میری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے سامنے شاہینہ ہوتی یا کوئی دوسری لڑکی ہوتی، اس عمر میں بہن کے سوا کسی دوسرے رشتے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن چچا جان سوچ رہے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کی رشوت دے کر مجھے اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔